بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ سٹیج نما حصے پر چڑھ کر میرے قریب آتا، ایک پستہ قد سفید فام ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا اٹھا، وہ کیا ہے؟ سب نے بیک وقت گردنیں گھما کر اس طرف دیکھا جدھر پستہ قد نے اشارہ کیا۔ مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی کہ شاید شفیع شاہ ٹرالر لے کر آ رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کیا وہ اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ لائٹس وغیرہ آن رکھتے ہوئے اس بوٹ کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی زوم یا لا علمی میں بھی ایسی حرکت کر سکتا تھا۔ یہ دلیری مہنگی پڑ سکتی تھی۔ بوٹ کے ایک حصے میں دونوں طرف 2 راکٹ لانچر تو مجھے نظر آ رہے تھے، دوسرے حصے میں کیا کچھ انتظامات تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شفیع شاہ اور اس کے ساتھی اگر صحیح طور پر مسلح نہ ہوتے اور بھرپور انداز میں پرنسس پر حملہ آور نہ ہوتے تو ٹرالر کو غرق کرنے کے لیے 2 راکٹ لانچر ہی کافی تھے۔ سفید فاموں کی توجہ میری طرف سے ہٹی تو میں نے بھی گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف پستہ قد نے اشارہ کیا تھا۔ تیز روشنیوں کے ساتھ کوئی چیز تیزی سے بوٹ کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ ہیبلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بحری جہاز تھا۔ اس کے عرشے پر سرچ لائٹس نصب تھیں اور ایک طاقتور لائٹ فلیشر کے انداز میں گردش کر رہی تھی۔ تمام سفید فام مضطربانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسٹر ڈی گھٹے گھٹے سے انداز میں چیخا، یہ تو کوسٹ گارڈ کا جہاز ہے۔ ایک اور سفید فام چیخا، کیا ہمارے بارے میں مخبری ہو گئی ہے؟ کسی کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ مسٹر ڈی نے ایک سفید فام کو حکم دیا، کیپٹن سے کہو کہ تمام لائٹس بجھا دے اور بوٹ کی رفتار جتنی بڑھا سکتا ہے بڑھا دے۔ وہ سفید فام دوڑتا ہوا کیبن کے گرد گھوم کر وہیل روم کی طرف چلا گیا۔ ایک ادھیڑ عمر سفید فام نے مسٹر ڈی کو مخاطب کیا، ہمیں راکٹ فائر کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈی ایک لمحے سوچ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہمیں کوسٹ گارڈ سے تصادم مول نہیں لینا چاہیے۔ یہاں سے چند میل دور ایکسرسائز کے لیے نکلے ہوئے نیوی کے جہاز لنگر انداز ہیں۔ اگر سمندر میں ہنگامہ ہوا تو ہمارا سفر خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں خاموشی سے فرار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوسٹ گارڈ کے جہاز پر ویسے بھی تباہ کن گنیں موجود ہوں گی۔ اس دوران تمام لائٹس آف ہو گئیں اور بوٹ نے جرجری سی لے کر گویا ایک نئی طاقت کے ساتھ سفر شروع کیا۔ اس کی رفتار چند سیکنڈ میں ہی تقریباً دگنی ہو گئی۔ بوٹ کے پچھلے حصے میں بھی گو کہ اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن میں ان لوگوں کو ہیبلوں کی اسی صورت میں دیکھ سکتا تھا۔ اس اندھیرے میں انجن کی خفیف سی گڑگڑاہٹ کے دوران مسٹر ڈی کی آواز ابھری، البرٹ، اب ہم افضل چودھری کے ٹکڑے کرنے کے متحمل تو نہیں ہو سکتے۔ تم صرف اس کی گردن تن سے جدا کر کے اسے سمندر میں پھینک دو۔ کوشش کرنا کہ بوٹ میں زیادہ خون نہ پھیلنے پائے، جتنا پھیلے اسے بھی فوراً صاف کر دینا۔ بوٹ میں اس شخص کی موجودگی نشانی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ دراز قد نوجوان چاپر لیے اچھل کر سٹیج نما حصے پر چڑھ آیا۔ میں نے ملگجے اندھیرے میں بھی چاپر کی جلملاہٹ محسوس کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا میں لڑک کر بوٹ کی بغلی دیوار تک پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے دیوار کو تھام کر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ وہ فاصلہ بمشکل 2 فٹ تھا جو میں نے لڑک کر طے کیا تھا، اور سٹیج نما حصے سے وہ دیوار تقریباً 1 فٹ اونچی تھی جسے میں نے نہ جانے کس طرح پھلانگا تھا۔ اس کام میں خاطر خواہ پھرتی دکھانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور چاپر والا نوجوان مجھے روک نہیں سکا تھا۔ اتنی دیر میں میرے جسم میں بس اتنی ہی جان آ سکی تھی کہ میں یہ کام کر گزرا تھا۔ پانی میں گرتے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھ میں مزید کچھ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ تیرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے پہلے بھی اندیشہ تو تھا کہ شاید میں لڑک کر پانی میں گرنے کے بعد ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں، لیکن ایک موہوم سی امید کے سہارے میں نے وہاں پڑے پڑے چاپر سے گردن کٹوانے کی بنسبت سمندر میں گر جانا بہتر سمجھا تھا۔ خواہ ڈوب جانا ہی میرا مقدر ہوتا۔ پانی میں ہاتھ پاؤں ہلانا کچھ اور مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بوٹ سے گرنے کے بعد فوری طور پر ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ سطح آب سے کافی نیچے چلا جاؤں تاکہ اگر بوٹ سے مجھ پر فائر وغیرہ کیا جائے تو مجھے گولی لگنے کا کم سے کم امکان ہو۔
پھر میں نے محسوس کیا کہ میں تو کچھ زیادہ ہی نیچے جا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس دوران بوٹ اپنی تیز رفتاری کے باعث کافی آگے نکل گئی ہوگی، اس لیے میں نے ہاتھ پاؤں مار کر ذرا اوپر آنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ پیروں نے معمولی سی حرکت کی، لیکن یہ حرکت مجھے اوپر لانے کے لیے تو کیا، ایک مقام پر رکھنے کے لیے بھی ناکافی تھی۔ میں بدستور کسی ٹھوس مجسمے کی طرح نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ جسم تو تاریک سمندر کی گہرائیوں میں اتر ہی رہا تھا۔ میرے ذہن پر بھی مایوسی کی دھند چھانے لگی۔ مجھے اپنا سانس روکنے میں بھی کچھ دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ جس دوا کا انجیکشن مجھے لگایا گیا تھا وہ یقیناً خاصی خطرناک تھی۔ میں اس تاریکی میں کہیں موت کی آہٹ سن رہا تھا۔ جس طرح شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، اس طرح مجھے بھی یک بارگی جوش سا آیا۔ مجھ میں توانائی کی جو رمق سی موجود تھی، میں نے اسے استعمال میں لانے کی کوشش کی اور ایک عزم نو کے ساتھ ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی، کسی طرح نیچے جانے کے بجائے اوپر جا سکوں۔ میری اس جدوجہد کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ پانی میں معمولی ہلچل پیدا ہوئی اور میرے نیچے جانے کی رفتار، جو پہلے ہی قدرتی طور پر کچھ کم ہو چکی تھی، مزید کم ہو گئی۔ چند لمحے بعد میں ایک جگہ ساکت سا ہو گیا۔ میں اپنے جسم پر کچھ چیزوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ مچھلیاں اور دوسری آبی مخلوقات تھیں جو مجھ سے ٹکرا رہی تھیں، یا پھر شاید فی الحال صرف سونگ رہی تھیں کہ اگر اس مخلوق نے مزاحمت نہ کی تو رات کے کھانے کے لیے مناسب رہے گی۔ انہیں معلوم ہو جاتا کہ مجھ میں مزاحمت کی جان نہیں تھی تو شاید ڈنر کا پروگرام کچھ جلدی ہی بنا لیتی۔ جب میرا نیچے جانے کا عمل رک گیا تو مجھے گمان گزرا کہ اب سمندر مجھے دوبارہ سطح کی طرف اچھال دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سمندر کو بھی شاید میرے مرنے کا انتظار تھا۔ جب پھیپھڑوں اور معدے وغیرہ میں پانی اچھی طرح بھر جاتا ہے، روح کف سے انتھری سے پرواز کر جاتی ہے اور لاش پھول سی جاتی ہے، سمندر بھی دھرتی کے اس بوجھ کو لوٹاتا ہے۔ میرے لیے سانس کو روکنا کچھ اور دشوار ہو رہا تھا۔ میرے اندر کی بجھی ہوئی آگ ذرا اور بھڑکی۔ میں نے ایک بار پھر ہاتھ پاؤں چلائے، اس طرح ہاتھ پیروں کو زیادہ تیزی سے حرکت دینے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ میری جدوجہد نہیں تھی بلکہ طعم مرگ میں پھنستا ہوا بے بسی سے پھڑک رہا تھا۔ اچانک میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ مجھے یوں لگا جیسے انسانی بازو تھا۔ اس لمحے میرا اپنے آپ پر ہنسنے کو جی چاہا۔ خیال تھا کہ صرف صحرا ہی انسان کو شراب میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہاں مرتے ہوئے انسان کو تو سمندر لالچ دے رہا تھا۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ شراب سمندروں میں بھی ہوتے ہیں۔ ڈوبتے ہوئے انسان کو گمان گزرتا ہے کہ اس کے قریب کوئی بازو حرکت کر رہا ہے۔ شاید ہر ڈوبتے ہوئے انسان کو مرنے سے پہلے یہی دھوکہ ہوتا ہو۔ دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ دھوکہ نہیں، کیونکہ جو ہی میرا ہاتھ اس بازو سے ٹکرایا وہ تیزی سے لہرایا جیسے اس سیال اندھیرے میں مجھے تلاش کر رہا ہو۔ پھر میرا ہاتھ اس ہاتھ سے ٹکرایا، اس نے یکدم میری ہاتھ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ سیال اور شفاف اندھیرا جو مجھے نگل جانے کے لیے بےتاب تھا، میں اس میں اکیلا نہیں تھا۔ میرے قریب ہی ایک اور انسانی جسم بھی موجود تھا جس نے گویا مجھے دریافت کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مچھلی کی طرح پھڑک اٹھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے مجھے گرفت میں لینے کی کوشش نہیں کی، صرف میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر لے جانے لگا۔ ڈوبتے انسان کو بچانے والے کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوبتا ہوا شخص اسے بری طرح چمٹ جاتا ہے اور یوں بعض اوقات اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے۔ لیکن میں اس وقت غیر ارادی طور پر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی۔ اگر مجھ میں سکت ہوتی تو میں ڈوب نہ رہا ہوتا۔ میرے دھندلاتے ہوئے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس اندیشے نے بھی سر ابھارا کہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر لے جانے کی کوشش کرنے والا کہیں کوئی سفید فام ہی تو نہیں تھا جس نے مجھے سمندر میں لڑکتے دیکھ کر میرے توقع میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ لوگ جس طرح میرے خون کے پیاسے تھے اور جس طرح مجھے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے جنون میں مبتلا تھے، اس کے پیش نظر یہ بھی کچھ بعید نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کوسٹ گارڈز کے جہاز کو دیکھنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ بدحواس ضرور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بوٹ کی رفتار بھی حتی الامکان بڑھوائی تھی اور لائٹس بھی آف کرا دی تھی۔
وہ ہر حال میں جہاز کو ڈاج دے کر نکل جانے کی فکر میں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی میرے چکر میں الجھ کر وہیں سمندر میں غوطہ کھاتے رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی انہیں یہ تو یقین ہوگا کہ سمندر میں لڑکنے کے بعد بھی مجھ میں جان بچانے کی سکت تو نہیں تھی۔ ڈوبنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورت میں انہیں میری طرف سے صبر آ جانا چاہیے تھا۔ مقصد تو مجھے ہلاک کرنا ہی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری تلاش میں سمندر کی گہرائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والا وہ شخص میرا دشمن نہیں دوست تھا۔ شاید شفیع شاہ آخر کار میرے مدد کو آن پہنچا تھا۔ تاخیر گو کہ بہت ہو چکی تھی، لیکن غنیمت تھا کہ وہ آ تو گیا تھا۔ شاید اسے محض میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر لے جانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود بھی تھوڑی بہت ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تھے۔ بڑی کوشش سے میں ٹانگوں کو کچھ حرکت دینے میں کامیاب ہوا۔ اس سے مجھے اوپر کھینچنے والے کو کچھ آسانی ہو گئی اور میں ذرا تیزی سے اوپر جانے لگا۔ میں نے جس وقت سطح آب سے سر ابھارا، مجھے یوں لگا کہ اگر میں مزید چند سیکنڈ پانی میں رہتا اور سانس روکے رکھتا تو میرے پھیپھڑے پھٹ جاتے۔ میں سطح آب پر کیا آیا تھا، گویا پانی کی ایک گہری قبر سے برآمد ہوا تھا اور مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ چند سیکنڈ تک تو مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا، پہلے ہی کی طرح آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ صرف یہ احساس ہوا کہ میرا سر پانی سے باہر آ گیا تھا، میرے جسم کا تمام خون گویا کنپٹیوں میں جمع ہو گیا تھا اور میرے ارد گرد آندیاں سی چل رہی تھیں۔ کچھ دیر تک میں دریائی گھوڑے کی طرح شوں شوں کرتا رہا اور ناک منہ سے پانی کے چھینٹے اڑاتا رہا۔ مجھے اوپر لانے والے نے اب ذرا بہتر طور پر مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شفیع شاہ ہی تھا۔ میں خود بھی کوشش کر رہا تھا کہ سطح آب پر شفیع شاہ سہارا لے کر تیرتا رہوں۔ اس دوران انجن کی گڑگڑاہٹ قریب آنے لگی۔ پھر ایک بڑا سا ہیبلہ ہمارے قریب آ گیا۔ وہ ہمارا ٹرالر تھا، لیکن اس کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ کسی نے رسی کی سیڑھی اور ایک فاضل رسی نیچے پھینکی۔ شفیع شاہ نے رسی کا پھندا میرے سینے کے گرد بازوؤں کے نیچے پھنسا دیا۔ ایک اور شخص ٹرالر سے اتر آیا۔ ان دونوں نے سہارا دے کر مجھے ٹرالر پر چڑھایا۔ ٹرالر کی ساخت عام موٹر بوٹ سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ میں صرف چند لمحے اس کے سائیڈ بورڈ پر چت لیٹا رہا اور گہری سانسیں لیتا رہا۔ شفیع شاہ اس دوران میرے ہاتھ پاؤں سہلاتا رہا اور نیچی آواز میں پوچھتا رہا، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ خود بھی ہانپ رہا تھا اور اس کے بالوں سے پانی مجھ پر ٹپک رہا تھا۔ میں خاموش چت لیٹا آسمان کو تکتا رہا، جس پر کہیں کہیں کوئی تارا جلملا رہا تھا۔ شاید یہ امید کے تارے تھے جو کچھ دیر پہلے میری نظر سے اوجھل ہو گئے تھے۔ دنیا کو دوبارہ دیکھنا کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ زندگی کی قدر تو مجھے پہلے بھی تھی۔ قدم قدم پر میں نے یہی محسوس کیا تھا کہ زندگی قدرت کا ایک انمول عطیہ تھی، لیکن جس وقت انسان موت کو چھو کر واپس آتا ہے یا موت انسان کو چھو کر پلٹ جاتی ہے، تب زندگی کی قدر و قیمت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اگر شفیع شاہ کچھ دیر اور مجھے تلاش کرنے میں ناکام رہتا تو شاید تاریک سمندر کی تہہ میں میری زندگی کی شام ہو جاتی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ شفیع شاہ نے ایک بار پھر ایک مشفق ماں کی طرح آہستگی سے مجھے ہلاتے جلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ایک عزم نو کے ساتھ جواب دیا، اور اس لمحے میں نے واقعی خود کو بہت بہتر محسوس کیا۔ لمبی لمبی سانسوں کے ساتھ زیادہ ہوا گویا زندگی کی پیامبر بن کر میرے پھیپھڑوں میں داخل ہو رہی تھی اور میرے رگوں پہ میں توانائی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ میں جس صبر آزما مرحلے سے گزرا تھا، شاید اس کا مجھے یہ فائدہ بھی ہوا تھا کہ میرے جسم سے کافی تیزی سے دوا کے اثرات ختم ہو رہے تھے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ٹرالر کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ میں شفیع شاہ کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے ذرا توجہ سے سنا تو پتہ چلا کہ وہ نہایت خشوع و خضوع سے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شفیع شاہ؟ میں نے تاریکی میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ سر ہم پرنسس کے تعاقب میں جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے، اس لیے اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔
مجھے امید نہیں ہے کہ ہم اسے پکڑ سکیں گے۔ ٹرالر ویسے بھی تیز رفتاری میں اس قسم کی موٹر بوٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شفیع شاہ نے جواب دیا۔ کوسٹ گارڈ کا ایک جہاز بھی تو آتا دکھائی دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ میں نے نکاحت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں غلط سمت میں دیکھ رہا تھا، شفیع شاہ نے آہستگی سے مجھے دوسری طرف گھمایا۔ ادھر بہت دور کچھ روشنیاں جلملاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کوسٹ گارڈ کا جہاز ہے، شفیع شاہ بولا۔ وہ بھی پرنسس کا تعاقب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ کبھی رفتار میں اس طاقتور، فینسی اور ہلکی پھلکی بوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا اندازہ ہے کہ موٹر بوٹ اسے جل دے کر نکل چکی ہے، لیکن یہ کوسٹ گارڈ کا جہاز اچانک اس طرف کیسے آ نکلا تھا، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ سمندر کے اس حصے میں حالات کچھ مشکوک ہیں؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سر، شفیع شاہ بولا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ بڑی تاخیر سے میری مدد کے لیے پہنچے۔ ہم جب ٹرالر میں قاسم بجلی کے گھر کے عین قریب منڈلا رہے تھے تو اچانک ہی ایک دوسری موٹر بوٹ اور 2 چھوٹی لانچوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ ان میں قاسم بجلی کے مسلح آدمی تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فائرنگ کے تبادلے سے ہنگامہ برپا ہو اور مزید لوگ ادھر آ جائیں۔ بس وہ چند لمحے کی ہچکچاہٹ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے ہمیں قابو میں کر لیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں اب بے تابی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری حالت مزید بہتر ہو رہی تھی۔ اسی دوران ہم نے کچھ گاڑیاں قاسم بجلی کے گھر سے نکلتے اور بوٹ ہاؤس کی طرف جاتے دیکھیں۔ بہت دیر سے آپ کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ یرغمال بنانے والے ہمیں کسی اور جزیرے کی طرف لے جانے کی فکر میں تھے۔ بہرحال وہ تھے قاسم بجلی ہی کے آدمی۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو چکی تھی۔ ہم نے موقع پاتے ہی بساط الٹ دی۔ ان میں سے 2-3 آدمی مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ ہم بوٹ ہاؤس کی طرف آئے تو پرنسس وہاں سے غائب تھی۔ ہم اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگے۔ ہم اس وقت اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے جس وقت دوسری طرف سے کوسٹ گارڈ کا جہاز بھی نمودار ہو چکا تھا۔ پھر پرنسس پر لائٹ آف ہو گئیں۔ جب ہم اس کے اور قریب پہنچے تو مجھے احساس ہوا کہ بوٹ پر سے کسی چیز کو سمندر میں پھینکا گیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ آپ تھے۔ تمہارے دل نے ٹھیک کہا تھا، لیکن مجھے پھینکا نہیں گیا تھا، میں خود گرا تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بہرحال سمندر کی وسعتوں اور اس اندھیرے میں کسی بھی بات کا صحیح پتہ تو چل نہیں رہا تھا۔ ساری بھاگ دوڑ اور مار کا آرائی اندازوں پر ہی ہو رہی تھی۔ ہم نے بھی اپنی لائٹس بجھائی ہوئی تھیں۔ بہرحال میں آپ کی تلاش میں کود پڑا۔ اس اندھیرے میں آپ کو تلاش کرنا سمندر میں پھینکا جانے والا کوئی سکہ تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ چونکہ آپ کے ذرا بھی ہاتھ پاؤں مارنے کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے، اس لیے طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ انہوں نے میری بے ہوشی کے دوران مجھے کسی دوا کا انجیکشن لگا دیا تھا جس نے مجھے ابھی تک نکارہ بنا رکھا ہے، میں نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اوہ! شفیع شاہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر سمندر میں گرنے والے آپ ہی ہیں تو یقیناً کم از کم بے ہوش تو ضرور ہیں، یا پھر شاید آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یا پھر مجھے ہلاک کرنے کے بعد سمندر میں پھینکا گیا ہے۔ میں نے جملہ مکمل کیا۔ وہ خاموش رہا تو میں نے کہا، اس میں بس بال برابر کسر رہ گئی تھی، ورنہ تمہیں میرا دڑ کہیں اور سر کہیں اور تلاش کرنا پڑتا۔ شاید دونوں ہی چیزیں تمہیں نہ ملتی۔ ایسی بدفعل منہ سے تو نہ نکالیں۔ شفیع شاہ دور جلملاتی متحرک روشنیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کن کا ہوا ہمارے بھیگے جسموں میں پھریریاں دوڑاتی گزر رہی تھی۔ شائیں شائیں اور انجن کی گرگراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد شفیع شاہ بولا، لگتا ہے کوسٹ گارڈ کا جہاز پرنسس کا سراغ کھو بیٹھا ہے اور اندھیرے میں ادھر ادھر ٹامگٹوئیاں مار رہا ہے، جبکہ ہم تو اس سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ نکل جائیں گے۔ میرے حلق سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی۔ سر، آپ چاہتے ہیں وہ بھاگنے نہ پائیں؟ شفیع شاہ نے گویا تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ میں کیا چاہوں گا؟ ساری تکلیف اس لیے تو نہیں اٹھائی تھی کہ آخر میں یہ لوگ اطمینان سے رخصت ہو جائیں۔
مجھے اپنی بے بسی پر جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سر وہ لوگ اب زندہ تو ہاتھ نہیں آ سکتے، آپ اجازت دیں تو انہیں اگلے جہان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ سر میں نے ایک کام آپ کی اجازت کے بغیر ہی کر ڈالا تھا۔ آپ سے اجازت لینے یا مشورہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ آپ صرف یہ بتائیں کیا ان کے بھاگ جانے کی نسبت ان کا مر جانا بہتر نہیں ہے؟ یقیناً بہتر ہے۔